بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بات کچھ اس طرح کی جائے یا کچھ ایسی چیزیں سمجھائی جائیں جس میں انسانی بھلائی ہو، انسانیت کی بھلائی ہو، کسی ایک مذہب والے کی نہیں کہ بھئی یہ فلاں مذہب والا ہے اس کا بھلا ہو جائے، بھئی یہ مسلمان ہے اس لیے اس کا بھلا ہو جائے، یا یہ ہندو ہے یا سکھ ہے یا عیسائی ہے یہودی ہے، یعنی یہ نہیں ہے۔ تمام انسانیت کی بھلائی ہو، ایسی چیزیں بتائی جائیں جس سے تمام انسان فائدہ حاصل کر سکیں۔ آج ہم آپ کی خدمت میں جو چیز پیش کرنے والے ہیں اس میں تمام انسانیت کی بھلائی ہے، اور بالکل ہے، یقین جانے ہے، اور وہ ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ آپ دیکھیں گے، سمجھ جائیں گے کہ انسانیت کی بھلائی ہے، لیکن چیز اسلامی ہے، بتائی اسلام نے ہے۔ اب اس سے پوری انسانیت فائدہ حاصل کر سکتی ہے، پوری انسانیت کی بھلائی ہو سکتی ہے۔ اب کیا چیز ہے؟ اب دیکھیں، آپ نے جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ سفر تو ہم سبھی کرتے ہیں بھائی، سفر تو سب کو کرنا پڑتا ہے بہت، یعنی یہ سفر کی پابندی کسی مذہب کے ساتھ تو نہیں ہے نا، کبھی اب یہ فلاں مذہب میں اس لیے سفر نہیں کر سکتا، سفر کی ضرورت تو پڑ جاتی ہے۔ ہندو بھی سفر کر رہا ہوتا ہے، مسلمان بھی کر رہا ہوتا ہے، عیسائی بھی کر رہا ہوتا ہے، بدھ مت بھی کر رہا ہوتا ہے، سکھ بھی کر رہا ہوتا ہے، سفر تو کرنا پڑتا ہے۔ اب سفر میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سفر میں دیکھیں حادثات، واقعات، مشکلات، پریشانیاں، یہ بہت ساری چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، بہت سارے حادثات پیش آتے ہیں سفر میں۔ آپ نے دیکھا کہ کتنے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، حادثات ہو جاتے ہیں، جانیں چلی جاتی ہیں اور زخمی ہو جاتے ہیں اور لوگ معذور ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں۔ اب اکثر نوجوانوں کو آپ نے دیکھا ہے کہ بس بھئی جوش جوانی ہے اور ممکن ہے دولت بھی ساتھ مل جائے تو پھر بات کچھ بڑھی جاتی ہے، اور پھر اکثر نوجوان پر بائک کسی کے ہاتھ میں آ جائے تو پھر وہ یوں سوچتا ہے کہ جہاز کی رفتار سے بھی تیز چلانے کی کوشش کروں، اور مجال ہے کہ وہ بھی جو میری بائک کو پیچھے سے کراس کرے یا پہنچ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اور یہ مجال ہے کوئی آگے سے چل رہا ہو میں اسے کراس نہ کر سکوں۔ یہ نوجوانوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اب یہ تو سب کے لیے مسئلہ ہے نا کہ بھئی ایسی چیزوں سے، ایسے حالات اور واقعات سے ایسی چیزیں دیکھنے کو جب آئیں، انسان کتنا پریشان ہوتا ہے، بڑی مشکلات ہوتی ہے۔ تو اس کے بچنے کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ تمام انسانیت کی بھلائی ہو جائے، مسلمان تو مسلمان، تمام انسانیت کی۔ تو یہ چیز اسلام کے اندر ہمیں زبردست ایک چیز ملتی ہے، زبردست ایک چیز ملتی ہے جو میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ ویسے عام ہے، عام طور پر نظر آ رہی ہے، لیکن ہم اس پر غور نہیں کرتے، اس پر ہم غور نہیں کرتے۔ مسئلہ یہ ہے نا، جب غور کرتے ہیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اب دیکھیں کتنا بڑا مسئلہ ہے، بڑی آسانی کے ساتھ حل ہو جائے۔ اب دیکھیں اسلام کے اندر، یعنی اسلام نے جو دعا سکھائی ہے، اب سواری پر آپ سوار ہوتے ہیں نا، اب بندہ جب سوار ہوتا ہے تو پھر بھی ان کے پتہ نہیں خیالات کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ بس میں نے بس سوار ہونا ہے، سوار ہونے کے بعد کیا کچھ کرنا ہے، یعنی ہوش ٹھکانے پر نہیں رہتے، اس طرح اکثر ہوا کرتا ہے۔ اب سواری پر سوار ہونے کے لیے ایک دعا سکھائی گئی ہے۔ آپ تو کہتے ہیں بھائی دعا تو مذہب کے ساتھ تعلق رکھتی ہے نا، یہ بھی چیز آپ کو سمجھاتا ہوں، یہ بھی سمجھنے کی چیزیں، میں دعا بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، دونوں چیزیں آ گئی، وہ چیز بتاتا ہوں، لیکن آج ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا بندہ جس کا مذہب کے ساتھ بھی تعلق نہیں ہے، اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے، یعنی کسی مذہب کے ساتھ بھی تعلق نہیں نا، اس کا بھی اس میں فائدہ ہے۔ اب دیکھیں پوری انسانیت کا فائدہ ہے کہ نہیں، اب بتا دیں۔ اب دیکھیں دعا سکھائی گئی کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ اب دیکھیں یہ دعائیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اب ہم اس کو اگر یاد کریں اور اس کا معنی و مفہوم سمجھ لیں نا، تو پھر بہت ہی آسان ہے کہ تمام انسانیت، یعنی جو اس پر عمل کرے وہ انسان، ان سب کی اس میں بھلائی اور خیر و عافیت پائی جاتی ہے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری دعا دیکھیں کیا ہے کہ اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی ومن العمل ما ترضى، اللہم هون علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدہ، اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل، اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکابۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل۔ اب آپ آ جائیں اس طرف کہ اس میں بھلائی کیا ہے۔
اب دیکھیں جو مذہب کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں نا، چاہے مسلمان ہوں یا عیسائی ہوں، یہودی، اللہ کو جو مانتے ہیں وہ تو یہ تو اللہ سے دعا ہے، وہ تو یہ دعا کر سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ مسلمان کو تو ویسے بھی اس پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سے دعا مانگیے تو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، لیکن وہ لوگ جو کسی مذہب کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے ان کے لیے بھی اس میں بھلائی ہے۔ کیا بھلائی ہے؟ اب دیکھیں، پہلی بات سمجھ لیں، جب بندہ سواری پر سوار ہوتا ہے تو ایک ذہن میں بات دلائی جاتی ہے۔ آپ نے سنا نہیں ہے جب حادثہ ہوتا ہے بہت ساروں سے آپ پوچھیں گے بھائی کیا ہوا، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بھائی میں کیا کروں، وہ سواری یعنی گاڑی میرے کنٹرول میں ہی نہ رہی، میرے کنٹرول ہی میں نہ رہی، میں کیا کر سکتا ہوں، میرے کنٹرول سے نکل گئی نا، بائک میرے کنٹرول سے نکل گئی۔ یہاں یہ کیا ہو رہا ہے کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ اب جب بندہ سوار ہوتا ہے نا تو ہوش ٹھکانے پہ نہیں رہتے، پتہ نہیں کیا کچھ کرنے کر گزرنے کو جی چاہ رہا ہوتا ہے نا، پتہ نہیں کیا سوچیں۔ اس وقت یہ یادداشت ہے کہ آپ جس سواری پر سوار ہیں نا، یہ آپ کی کنٹرول سے بھی نکل سکتی ہے۔ یہ آپ کو ابتدا سے پیغام آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ اب یقیناً آپ کے جب یہ ذہن پیغام میں آ جائے تو وہ آپ کی جو نا وہ جذبات اور جوش، وہ جو گرم خون ہے نا، وہ کسی قدر ٹھنڈا پڑ جائے گا، سمجھ میں بات آ جائے گی کہ یہ چیز جس پر میں سوار ہو کر پتہ نہیں کیا کچھ بننے جا رہا ہوں، یہ میرے کنٹرول سے نکل سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز آ گئی، وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یہ بھی بتائے گا آدمی مر بھی جاتے ہیں نا، مر بھی جاتے ہیں، یہ بھی چیز آ گئی۔ آگے چلتے ہیں، آگے دعا ہے، اس میں تو ٹھیک ہے کہ سفر کی خیر و عافیت اللہ سے مانگی گئی ہے کہ وہ عمل جو اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، سفر کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دے اور جو ہے نا وہ دوری کو کم کر دے، یہ دعا ہے۔ ساتھ ساتھ آگے جو الفاظ دعا کے نا وہ بڑے زبردست ہیں، تمام انسانیت اگر وہ پڑھ لے اور اس کے معنی و مفہوم کے ساتھ پڑھ لے نا تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم اگر تیز سواری کے شوقین ہیں تو یہ چیز اگر ہم سمجھ لیں، کوئی ڈرائیور ہے ساری سے بس یہی پڑی رہتی ہے، کبھی میں نے تیز سواری کرنی ہے، بہت ہی اندھا دھند چلانا ہے نا، تو جب یہ دعا مانگے گا نا، آگے یہ الفاظ کہے گا کہ اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر۔ یہاں کیا مانگا جا رہا ہے؟ بات کوئی بھی ذہن میں آ جائے، تو کوئی میسیج آ جاتا ہے نا تو پھر بات آدمی کو ذہن، اب آپ یوں سمجھیں سفر میں جا رہے ہیں، آپ کو پتہ چلے کہ بھائی آگے کوئی بڑی خطرناک چیکنگ اور آپ کے ساتھ کوئی ایسی خراب چیزیں پڑی رہی نا، آپ کو صرف اطلاع ملے، آپ کو ابھی تک کسی نے پکڑا نہیں ہے، اطلاع ملنے پر ہی آپ جو نا ہوشیار چوکنا ہو جائیں گے نا۔ تو یہاں آپ کو ہوشیار کیا جا رہا ہے، اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر۔ اللہ سے مانگے، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں سفر کی مشقت سے، وکابۃ المنظر، برے منظر سے، ایسا منظر جو برا ہو، غم والا منظر ہو، وسوء المنقلب، کہ ناکام ہو کر یعنی موٹو فی المال والاہل، کہ ایسا منظر کہ بھائی جو اہل و مال کے نقصان کے لیے ہو۔ اب دیکھیں، آپ نے سواری تو سوار کر لی، گاڑی دوڑا لی، سب کو کراس کر لیا، کسی کو پہنچنے نہیں دیا، لیکن حادثے ہوئے، آپ کے پیچھے بچے تھے، آپ کے انتظار میں تھے، بھئی آپ واپس آئیں گے، ان کے لیے چیزیں لائیں گے، کپڑے لائیں گے، بہت ساری چیزیں لائیں گے، جب واپس کیا بنا، آپ ان کے لیے چیزیں نہیں آئیں، آپ کا جنازہ پہنچ گیا، لاش گھر پر پہنچ گیا، تو کیا منظر بنا؟ وہ خوشیوں والا منظر، ابھی خوشیاں حاصل ہونے والی تھی وہ رو رہے ہوتے ہیں، اب ان کا کوئی کفیل نہیں ہے، ان کو سنبھالنے والا نہیں ہے، کتنا بڑا خطرناک ماحول ہے۔ اب جب یہ دعا پڑھیں گے آپ کو یہ چیزیں ذہن میں آ جائیں گی، کیا پتہ ایسا کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ جب یہ چیزیں ہو جائیں تو آپ کے اندر خود بخود ایک احتیاط بن جائے گی۔ تو یہ دعا ایسی زبردست ہے کہ مسلمان تو مسلمان، مذہب کے ساتھ ریلیٹڈ جو لوگ ہیں ان کے لیے تو ویسے ہی اللہ سے مانگنے کی دعا ہے، لیکن جو کسی مذہب کے ساتھ بھی تعلق نہیں رکھتے، اگر اس دعا کا اہتمام کرتے ہیں تو سوار ہونے سے پہلے یعنی سوار ہوتے وقت یہ دعائیں پڑھ لیں تو ان کے ذہن میں ایک میسج ایسا آ جاتا ہے جو ان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتا ہے اور وہ خود بخود محتاط بن جاتے ہیں۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، ساتھ رہیے گا انشاءاللہ، یعنی اس طرح کی بہت ساری انفارمیشن ہم آپ کو دیتے رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔